اگر سارے ماں باپ یہ عہد کر لیں کہ اپنے بچوں کو پڑھائیں گے چاہے ان کو ایک ٹائم کھانا نہ ملے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. صدق اللہ العظیم. اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، بزرگان اعظام اور سامنے بیٹھی ہوئی پردہ نشی میری ماں اور بہنوں اور عزیز اور عزیزہ طالبہ اور طالبات، میں سب سے پہلے آپ کے محبوب ادارے کی طرف سے اور اس کے انتظامیہ کی طرف سے اور اس کے کارکنان اور اساتذہ کرام کی طرف سے گاؤں کے جتنے بھی بزرگان اعظام یہاں تشریف فرما ہیں، میں آپ لوگوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے بڑا ہی قیمتی وقت کو نکال کر اپنے بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے اپنا قیمتی وقت کو صرف کر کے آپ کافی دیر تک بیٹھے رہے. میں جتنا بھی آپ لوگوں کا شکر ادا کروں کم ہے. اللہ پاک کا ارشاد ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. کہ جو شخص شکریہ ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں میں اضافہ فرما دیتے ہیں، اور جو شخص انسان کا شکر ادا نہیں کرتا تو وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا. اس لیے میں آپ لوگوں کا شکر ادا کرتا ہوں اور آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس ادارے کے لیے دعا کریں، خلوت میں جلوت میں، اور آپ نے شب سے نظر جو ہے ہمارے بچوں پر ہمیشہ رکھے رہیں. میرے بھائی، جیسا کہ میں نے کہا، میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی ہے. اقرأ باسم ربک الذی خلق. یہ اسلام ایک زندہ مذہب ہے اور اسلام نے سب سے پہلے نماز کا حکم نہیں دیا. اسلام نے سب سے پہلے زکوٰۃ کا حکم نہیں دیا. اسلام نے سب سے پہلے جہاد کا حکم نہیں دیا. اسلام نے سب سے پہلے حج کا حکم نہیں دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ جو سب سے پہلی آیت نازل ہوئی، وہ اقرأ باسم ربک الذی خلق. اقرأ کے معنی آتا ہے پڑھنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اے میرے پیارے محبوب، آپ اپنے لوگوں کو اور خود نماز کا پیغام مت دیجیے. ابھی نماز کا حکم نہ کیجیے، جہاد کا حکم نہ کیجیے، حج کا حکم نہ کیجیے، بلکہ اقرأ پہلے پڑھیے. ہمارے اسلام اور مذہب اسلام نے سب سے پہلی اگر تعلیم کی ہے تو وہ کیا ہے؟ تعلیم کی ہے کہ آپ پڑھیے، اور اس کے بعد جو احکامات ہیں اس کے بعد نافذ ہوں گے، لاگو ہوں گے. پہلے آپ تعلیم کو حاصل کیجیے. اقرأ باسم ربک الذی خلق. پڑھیے اس رب کائنات کے نام سے جس نے تمام انسان کو پیدا کیا. تو میرے بھائی، تعلیم کی بہت زیادہ اہمیت ہے. تعلیم کے بغیر انسان ادھورا ہے. چاہے وہ جو سی بھی تعلیم ہو،
دنیاوی تعلیم ہو، چاہے اخروی تعلیم ہو، چاہے دینی تعلیم ہو، عصری تعلیم ہو، ہر تعلیم انسان کو مکمل بناتی ہے اور ہر تعلیم انسان کو عزت بخشتی ہے۔ العلم عز لا ذل فیہ یحصل من الذل لا عز فیہ، کہ علم جو ہے انسان کو عزت بخشتا ہے اور اس کو حاصل کرنے میں انسان کو ذلیل ہونا ہی پڑے، لیکن علم ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو ایک عزت بخشتا ہے۔ تو تعلیم کے معاملے میں ہمارے مسلمانوں میں اور ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ کمزوریاں پائی جا رہی ہیں۔ تعلیم کے معاملے میں ہم لوگ بہت پیچھے ہیں۔ دوسری قوم جو ہماری ہیں، برادران وطن ہیں، وہ لوگ ہم سے کئی گنا تعلیم کے معاملے میں آگے بڑھ رہے ہیں، جن کو ایک ABCD جو نچلی کاسٹ کے لوگ ہیں، ہمارے گاؤں میں بہت سارے ہمارے برادران وطن ہیں اور گاؤں کے بھائی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اور آپ غور کریں گے تو ان لوگوں نے کتنا جو ہے اس کی طرف کتنی توجہ ڈالی ہے کہ ان کے بچے ہمارے اپنے گاؤں سے نکل کر دوسرے گاؤں میں جا کر تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے گاؤں میں لگ بھگ 400 سے 500 بچے ایسے ہیں جو ایسے ہی گلیوں میں پھرتے رہتے ہیں۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ اگر سارے ماں باپ یہ عہد کر لیں کہ اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، چاہے ان کو ایک ٹائم کھانا نہ ملے، چاہے ایک ٹائم کا اپنا پیٹ کو کاٹنا پڑے، اگر یہ ماں باپ عہد کر لیں کہ کسی بھی حال میں اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، تو مجھے یہ یقین ہے کہ جتنے بھی ادارے یہاں چل رہے ہیں اس ادارے میں جگہ نہیں رہے گی، اس ادارے میں جگہ نہیں رہے گی۔ لیکن بہت افسوس ہوتا ہے کہ کافی سارے بچے جو ہیں اس لیے پھرتے رہتے ہیں۔ بہرکیف تعلیم ایک بہت اچھی چیز ہے۔ تعلیم اسلام کی ابتدائی تعلیم ہے اور تعلیم انسان کو عزت بخشتی ہے۔ میرے بھائی، آج کا دن یوم جمہوریہ کہلاتا ہے، جشن جمہوریہ کہلاتا ہے۔ ہندوستان کی تاریخ میں 2 دن بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ آپ نے ابھی سنا اور کئی بار سنا ہے، میں مختصر میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ ایک دن ہے 15 اگست کا دن اور دوسرا دن 26 جنوری۔ 15 اگست کے دن ہمارا ہندوستان، ہمارا ملک انگریزوں کے چنگل سے آزاد ہوا تھا، اور ہم لوگ لفظوں میں کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا ہندوستان آزاد ہوا تھا، لیکن اس آزادی کے پیچھے کتنی قربانیاں ہیں۔ اگر ہم تاریخ کو پڑھیں تو خدا کی قسم ہم تاریخ کو نہیں پڑھ پائیں گے اور ہمارے آنسو سوکھ جائیں گے۔ اتنی بڑی بڑی قربانیاں ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے دی ہیں، اور یہ جنگ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، 4 سال نہیں، 5 سال نہیں، 200 سال لڑی گئی ہے۔ اور کتابوں میں آتا ہے کہ 200 سال ہی نہیں، 1601 میں انگریزوں نے اپنا قبضہ یہاں جما لیا تھا۔ جہانگیر کے زمانے میں انگریز آ چکے تھے، اس وقت سے لے کے اور 1947 تک پورے سال کا اگر آپ اندازہ لگائیں گے تو 346 سال ہوتے ہیں۔ 346 سال مسلمانوں نے اور برادران وطن نے قربانی دے کر انگریزوں کو بھگایا۔ 346 سال اس ہندوستان میں انگریز رہا اور اتنی مشقت اور قربانیوں کے بعد انگریز نکلا ہے۔ تاریخ آپ پڑھیے اور سنے ہوں گے کہ سب سے پہلے جنہوں نے انگریز کے خلاف آواز بلند کی تھی سراج الدولہ تھے، نواب سراج الدولہ تھے، جنہوں نے انگریزوں کے خلاف جنگ چھیڑ دی تھی۔
لیکن ان کے اپنے ہی لوگوں نے، کچھ منافقوں نے دھوکہ دے کر اور انگریزوں کا ساتھ دیا اور انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ دوسرے جو مرد مجاہد تھے، جو مجاہد ہندوستان تھے، جو شیر میسور کہلاتے تھے، ٹیپو سلطان، جن کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ شہید ہوئے تو انگریز ان کے سینے پہ چڑھ کر یہ اعلان کر دیا تھا کہ سنو، آج سے ہندوستان ہمارا ہے، آج سے ہندوستان ہمارا ہے، دلی کی بادشاہت بھی اب اس پر قبضہ کرنے سے نہیں روک سکتی ہے، مغلیہ سلطنت بھی ہمیں اب کوئی روک نہیں سکتی ہے۔ انہوں نے آپ کے سینے مبارک پر چڑھ کر، اس کا جو کمانڈر تھا اس نے یہ اعلان کر دیا تھا۔ اس کے بعد ہمارے بزرگوں نے اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ، علماء کی ایک بڑی داستان ہے، کتابوں میں آتا ہے کہ اس آزادی کی خاطر صرف مسلمان برادران وطن کو الگ کر دیجئے 2 لاکھ مسلمان شہید ہوئے ہیں۔ کتنے؟ 2 لاکھ مسلمان شہید ہوئے ہیں اس ہندوستان کو آزاد کرنے کے خاطر، اور اس میں صرف 50,000 علماء کرام، چاندنی چوک سے لے کر خیبر پختونخوا تک کوئی بھی درخت ایسا نہیں تھا جس پر علماء کرام کا سر نہیں لٹکایا گیا۔ یہ قربانی تھی ہمارے اسلاف کی، یہ قربانی تھی ہمارے بزرگوں کی، ہمارے بڑوں کی، اور اتنی ساری قربانیوں کے بعد 15 اگست کو ہندوستان آزاد ہوا، اور اس کے بعد ہمارے بزرگوں نے مشورے سے اور میٹنگوں سے ایک قانون بنایا، اور وہ قانون جو ہے مکمل کب ہوا؟ اس قانون کی پوری کتاب جو مکمل ہوئی وہ 26 جنوری 1950 کو، اس سے پہلے مکمل ہو کر اسمبلی میں اس کو پاس کیا گیا، اور سارے جتنے بھی اسمبلی کے ممبران تھے سبوں نے دستخط کیے، اور 26 جنوری آج ہی کے دن ہمارے اپنے قانون جو ہم نے خود بنائے تھے، ہمارے بزرگوں نے بنائے تھے، خود اپنے اوپر لاگو کیا اور نافذ کیا، اور یہ قانون ایسا بنا جو نہ مذہبی قانون ہے، نہ مذہب کو ٹھیس پہنچانے والا قانون ہے۔ اس قانون میں ہر ایک کو زندگی گزارنے کی پوری چھوٹ دی گئی ہے، مذہبی آزادی دی گئی ہے، پورے ہر چیز کی آزادی اس قانون میں دی گئی ہے، لیکن کچھ طاقتیں ایسی پیدا ہو گئی ہیں ہمارے اس حالات میں اور ہمارے اس وقت میں، وہ چاہتے ہیں کہ اس قانون کو بدل دیا جائے اور پھر سے وہ قانون پاس کیا جائے جو ناگپور سے چلے اور ناگپور کا قانون چلے۔ لیکن ہمارے بزرگوں نے جو محنت کی ہے، جو قربانیاں دی ہیں، ہم بھی اسی کے نسل ہیں، انشاءاللہ ان کی قربانیوں کو ضائع نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ میں پھر سے آپ لوگوں کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ یہ بچے آپ لوگوں کے سامنے، چھوٹے چھوٹے بچے، ننھی منھی بچیاں نے پروگرام پیش کیا ہے، آپ انہیں دعاؤں سے نواز کر جائیں اور اپنا شفقت نظر بھی ان پر رکھتے جائیں، اور اس ادارے کے لیے دعا بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور اس ادارے کو ہر طرح کی شرور و فتن سے حفاظت فرمائے، نظر بس سے حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ترقی کے راستے کو ہموار فرمائے۔ ان بچوں نے جو پروگرام پیش کیا ہے، اس میں جو غلطی ہوئی ہوگی آپ لوگ اسے درگزر فرما کر اور یہاں سے رخصت ہوں گے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس بیٹھنے کو، اس یوم جمہوریہ کو، اور یہاں پر جتنے بھی ہماری ماں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں اور آپ بزرگان دین بیٹھے ہوئے ہیں، سب کے بیٹھنوں کو قبول فرمائیں، دعا فرما لیں، اور اس کے بعد ہماری طرف سے کچھ میٹھا کا بھی انتظام کیا گیا ہے، اس کو لے کر ہی جائیں گے۔ دعا فرما لیں۔